ایک روایت میں فرمایا کہ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس شخص سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، دین کی فقاہت عطا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے بلائی کرنا چاہے تو جو سب سے قیمتی چیز ہوگی وہ اس کو پیش کرے گا۔ میں آپ سے بلائی کرنا چاہتا ہوں تو جو میری نگاہ میں بڑی اچھی چیز ہوگی میں وہ آپ کو پیش کروں گا، تو میری طرف سے وہ آپ کے لیے بلائی ہوگی۔ تو اب رب کسی کے ساتھ یہ ارادہ فرما لے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ بلائی کرتا ہوں، تو رب اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ مال و دولت عطا کر دیتا ہے، اس کو بینک پلازا کوٹھیاں عطا کر دیتا ہے؟ نہیں، یہ معیار نہیں دیا۔ معیار کیا دیا؟ اللہ اکبر، مالک اس کو پکڑ کر محبوب کی چوکھٹ سے دین کی خیرات عطا کر دیتا، اس کو علم دین نصیب ہونے لگتا ہے۔ آپ اگر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم بلائی کی راہ پر ہیں، ہم خیر کے رستے پر ہیں، تو آپ یہ غور کریں کہ کیا آپ کے علم میں دین میں اضافہ ہو رہا ہے؟ آپ 3 سال پہلے کدھر تھے، 2 سال بعد، پھر 1 سال بعد، آج کدھر ہیں؟ اگر تو یہ جو ہے وہ ترقی کا سفر ہے اور آپ کو دین کا ذوق نصیب ہو رہا ہے، علم دین نصیب ہو رہا ہے، فقاہت نصیب ہو رہی ہے، اور آپ چیزوں میں احتیاط کرنے لگیں کہ یار اب مجھے یہ دین کا مسئلہ پتہ لگ گیا، اب میں اس میں غلطی نہیں کروں گا، اور آپ کے اندر یہ جذبہ اور یہ شوق پیدا ہو رہا ہے، تو آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ سے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے۔ اور جس سے رب بھلائی کا ارادہ کرے وہ کبھی گھاٹے میں رہ سکتا ہے؟ تو یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ کیا ہمارے پاس دین کا علم آ رہا ہے کہ نہیں۔ ہم روزانہ حساب کرتے ہیں نا کہ جناب پچھلے سال اتنے لاکھ ہماری راس تھی اور اتنا ہم نے پروفٹ کمایا اور اب ہم یہاں کھڑے ہیں۔ ہم پلان کرتے ہیں جناب اگلے سال یہاں تک پہنچنا ہے۔ یہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں تو تمام کاروباری لوگ دوبارہ سے ریوائز کر رہے ہیں اپنے شیڈول کو کہ یہ 6 ماہ میں ہم نہیں کما سکے، لیکن اب سال ختم ہونے کو آنے والے 6 ماہ میں ہم نے جو ہے بہت کچھ کرنا ہے، ٹائم بڑھانا ہے، ورکرز کو زیادہ کرنا ہے، کوئی 1-2 آؤٹ لیٹ اور بنانے ہیں، کسی طریقے ہم نے اس 6 ماہ کے خلا کو مینج کرنا ہے۔ ضرور کرنا چاہیے، اسلام نے اس کی نفی نہیں کی ہے، لیکن 6 ماہ تک اگر ہم قرآن اور حدیث کا فیض اس طرح سے حاصل نہیں کر سکے تو جہاں ہم اپنے کاروبار کو مینج کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے وقت جو ہے وہ منظم انداز میں ترتیب دے رہے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو آج اس بات کا بھی اعادہ کرنا ہے کہ جو پیچھے 6 ماہ میں ہم حاصل نہیں کر سکے اور ایک روٹین بنی تھی، ہر ہفتے میں ہمیں دین سیکھنے کو نصیب ہوتا تھا، تو ہم نے ان جذبوں کے ساتھ کہ ہم نے یہ خیر کا سفر، یہ بلائی کا سفر ہے اور ہم نے اس میں توگ و تاز کرنی ہے اور اپنے وقت میں سے زیادہ وقت نکالنا ہوگا۔ دیکھیں آپ کی اگر دکان 7 بجے تک جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اوپن تھی اور 7 بجے آپ اس کو کلوز کر دیتے تھے اور ہفتے میں 4 دن آپ کو ملتے تھے، تو اب آپ پلان کر رہے ہیں کہ اب اس خلا کو کیسے پور کرنا ہے، تو صرف یار دنیا کے مال کے لیے ہی کیوں، ہمارا آخرت کا سفر بھی اگر ان 6 ماہ میں کم ہوا ہے اور ہم نے کم سیکھا ہے تو کیوں نہ ہم نئے جذبوں کے ساتھ اس بات کا بھی عہد کریں کہ اب ہم ہر اتوار کو تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ صرف سیکھیں گے نہیں بلکہ عمل کی راہیں بھی درست کریں گے اور اپنے عمل کا محاسبہ کرتے رہیں گے۔ جو لوگ علم دین سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کو میں حضرت صفوان بن اسال مرادی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت سنانا چاہوں گا۔ وہ فرماتے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوا، اور جب میں پہنچا تو محبوب علیہ السلام نے سرخ چادر کا تکیہ بنایا ہوا تھا اور حضور اس پر ٹیک لگا کر جلوہ فراز تھے۔ فرماتے میں ملاقات کی تو حضور نے پوچھ لیا کہ صفوان آپ کدھر آئے ہیں؟ تو کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ حضور میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ خوش قسمت شاگرد تھے کہ جن کو پڑھانے کے لیے معلم انسانیت موجود تھے۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک تو حضور کا گورا چٹا رنگ اور خوبصورت بدن اور سرخ رنگ کی چادر کا تکیہ حضور نے خود بنا کے رکھا ہوا ہے، اور آنے والا پاس بیٹھا تو حضور نے پوچھا بھی خیریت سے آئے ہو؟ تو عرض کی حضور میں دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور نے ان کو جو پہلی بات کہی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ حضور فرمایا کہ مرحبم بطالب العلم، علم سیکھنے والے کو مبارک ہو، یعنی جو آیا اس غرض سے ہے اس کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صفوان تمہیں مبارک ہو کہ اتنی اچھی سوچ لے کر، اتنی اچھی فکر لے کر صبح سویرے تم آگے ہو دین سیکھنے کے لیے، تو حضور ان کا نام لے کر بھی تو فرما سکتے ہیں، لیکن لفظوں کا انتخاب، اللہ اکبر، بھلا ہو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کا
اور حضور نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، مرحبا بطالب العلم، یہ نہیں کہا کہ صفوان تمہیں مبارک ہو، بلکہ لفظوں کا ترجمہ یہ بتاتا ہے کہ حضور نے در پردہ کہا کہ قیامت تک آنے والے طلباء کو میری مبارک ہو، جو دین سیکھنے کے لیے آئے گا میں محمد اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ مرحبا بطالب العلم، مطلقاً کہہ دیا طالب علم کو مبارکباد، اور آگے فرمایا کہ بے شک فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو نیچے بچھا دیتے ہیں۔